ہم یہ کہہ سکتے ہیں there are no two countries in the world جنہوں نے اس طریقے سے ایک رشتہ نبھایا ہے. اور پہلے جو شروع ہوا تھا ایک ملٹری ڈپلومیٹک، وہ پھر جا کے ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے وقت اٹ ٹرن انٹو اے جینوئن اکنامک collaboration کوآپریشن آلسو. تو بہت ڈیپلی کنیکٹڈ یہ دو ملک ہیں بہت لیولز پر، اور ہم اس پر اپنے آپ کو اور چین کو مبارک دے سکتے ہیں. اینڈ اٹ از بفٹنگ کہ فار دس ریلیشن شپ کے ایک پوری سیلیبریشن ہو رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کل جائیں گے چین. کل ایک بڑا اہم منعقد کیا گیا ایک سیلیبریشن ایونٹ جو کہ چائنیز گورنمنٹ نے، چائنیز ایمبیسی نے کیا. سو پرائم منسٹر نے بڑی کلیئرلی یہ ایکسپلین کیا کہ کیا اہمیت ہے اس ریلیشن شپ کی. تو ایڈمرل صاحب ویل ٹیک اے کوئک راؤنڈ آف آل دا پینسلا. آپ کے لیے اس میں ریلیشن شپ میں یو ایس پی کیا، واٹ از اسپیشل ان دس ریلیشن شپ؟ بریفلی پلیز. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک اف دیر از ون ریلیشن شپ ان دا ورلڈ دیٹ اٹس اے ٹیکسٹ بک ریلیشن، وہ پاکستان اور بیکاز کہ ہمارے جو دونوں کی کامن تھریٹ پرسیپشن ہے اور اسٹریٹجک کانگروئنس ہے ان ٹرمز آف دی اسٹریٹجک انٹرسٹ آف دا ٹو کنٹریز. اس میں جو سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے کہ واٹ از دی ریلیشن ڈیورنگ دی ٹیسٹنگ ٹائم. اینڈ اف دیر از ون ایونٹ جو کہ ہم جس کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اس میں، وہ ہمارا مئی 2025 کا انسیڈنٹ تھا، جہاں چائنا نے نہ صرف ہماری ڈپلومیٹک بلکہ ہماری ہر طرح سے مدد کی تاکہ ہم ایک بلی اور جو ایک وار ہم پہ جو امپوز ہوئی اس کو ہم اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں. دوسرا، چونکہ میں فورسز سے بلانگ کرتا ہوں تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہمیں ایکسیس ٹو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ڈینائی کی جا رہی ہے فار دا لاسٹ نیئرلی 3 decades ناؤ، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے وہ یو کے ہو، یا دوسرے ممالک ہیں، وہ سب ہمیں جو ہائی ٹیک اکوپمنٹ کی جو ہے وہ ٹوٹل ڈینائل ہے. اس لیے ہم نے لک ایسٹ پالیسی کی، اور ہمارا جو ٹرسٹڈ پارٹنر ہے چائنا، انہوں نے ہمیں نہ صرف ہنگور کلاس کی سب مرینز، چاہے وہ J-10C اور J-35 اینڈ دس کولیبریشن آن گوئنگ. تو یہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے. تیسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو چائنا از اے رائزنگ پاور، اور ان کا جو ایک انیشیٹو ہے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جس میں BRI اس کا جو اسپیئر ہیڈ ہے، ہم اس میں پوری طرح شامل ہیں، اور سی پیک ہم ایک فلیگ بیئرر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ آل راؤنڈ ہے، پولیٹیکل ہے، ڈپلومیٹک ہے، ملٹری ہے، سیکیورٹی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ، جس کا کوئی جو بھی آپ ایڈجیکٹیوز آپ استعمال کرنا چاہیں یہ اس ریلیشن شپ پہ پورے اترتے ہیں. بہت اہم ہے. تو منیر اکرم صاحب کے پاس چلتے ہیں. ایمبیسڈر منیر اکرم، کلیئرلی لیڈنگ وائس آن پاکستان چائنا ریلیشن شپ ان ٹرمز آف جو ان کی کمٹمنٹ بھی رہی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹڈ کہ اس ریلیشن شپ کی اسٹرینتھننگ ہو. اور اس کے بعد ہم چلیں گے انس ملک کے پاس جو بیورو چیف ہیں ایشیا ون نیوز کے. ہی از ان بیجنگ رائٹ ناؤ. لیکن منیر اکرم صاحب پہلے اوور ٹو یو پلیز. جی نسیم، آپ تو جانتی ہیں کہ کتنی اہم ہمارے تعلقات ہیں چین کے ساتھ. میں ذرا تاریخ میں بہت سارے واقعے ذکر کر سکتا ہوں جہاں چین نے ہر وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، چاہے وہ 1965 میں ہو، 71 میں ہو، اور جو ابھی پچھلے سال جو ہماری جنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو اس ریلیشن شپ کی اہمیت تو ہم سب سمجھتے ہیں. میری نظر میں ہم نے یہ تعلقات جو ہیں چین کے ساتھ، اس میں سب میں اہم چیز ہے وہ ہے میوچول ٹرسٹ. ہم نے اس ٹرسٹ کو ہر وقت برقرار رکھنا ہے، اور کچھ بھی ہم نے ایسی چیزیں نہیں کریں جس سے یہ ٹرسٹ کے اوپر کوئی بھی دھبا لگے یا اس پہ کوئی ایروژن ہو. پاکستان اور چین نے اپنے تعلقات میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف کبھی نہیں کام کیا، اور جو بھی کمٹمنٹس ہم نے کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ،
وہ ہم نے کمٹمنٹس پوری کی ہیں. بہت بہت مشکل سوال تھے, میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا ہوں, پر بہت بہت مشکل سوال تھے جہاں چین نے اپنا لفظ تھا, جو بھی کمٹمنٹ تھی وہ پوری کی اور اس سے زیادہ کی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے انشاءاللہ یہ ریلیشن شپ برقرار رہے گی, اور اس سے پاکستان کی بالکل ایک فاؤنڈیشن ہے ہماری فارن پالیسی. جی جسٹ ویری کوئکلی, میرا خیال ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے اور ویسے بھی پاکستانیوں کے لیے یہ دلچسپ ہوگا سب کے لیے کہ جو 1971 میں جو ویٹو استعمال ہوا اور اس سے ریلیٹڈ پی او ڈبلیوز کی ریلیز تھی, منیر اکرم صاحب تھوڑا بیان کیجیے گا. آئی ریممبر آغا شاہی مرحوم صاحب ہمیں وہ ان سے 2-3 دفعہ جب اس پر بات ہوئی تو بڑی تفصیل سے وہ بتاتے تھے کہ کس طرح چین نے رول اس میں ادا کیا, تو آپ ذرا بتائیے گا. جی نسیم, جیسی جاتے ہیں یہ ہر جو جنگ ہوئی ہے ہماری, 1965 کی جنگ تھی تو چین نے اپنے فوجیاں آگے کھڑی کر دی تھیں انڈین لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر, تو they could not move the forces towards us. 1971 میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں, وہ مدد کرنے کے لیے تیار تھے, اور اس وقت سوویت یونین نے ان کو ایٹمی دھمکی دی تھی, اس کے باوجود انہوں نے ہماری مدد کی. پھر جب بنگلہ دیش بن گیا, ہمارے پرزنرز وہاں ہمیں پھنسے ہوئے تھے, تو اس وقت پھر آغا شاہی صاحب نے یہ جا کے چون لائے صاحب سے کہا کہ آپ ان کو چھٹانے کے لیے آپ بنگلہ دیش کی جو ایڈمیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی اس کو آپ روک دیں اور وہ نہ کھولیں جب تک کہ ہمارے پرزنرز نہ چھوڑے جائیں. تو یہی ہوا, سیکیورٹی کونسل میں چین نے ویٹو کیا بنگلہ دیش کی ایڈمیشن, اور اس کے بعد میں ہم نے پھر اگریمنٹ کی کہ سائملٹینیس اپروول ہوا ہماری پرزنرز کا ریلیز کا اور بنگلہ دیش کی ایڈمیشن. تو اس میں بھی چین نے بہت اہم رول پلے کیا, اور پرائم منسٹر چون لائے نے خود نے یہ فیصلہ کیا تھا آغا شاہی صاحب کی ویٹو کرنا, اور ان کے لیے نئے ممبر تھے اس وقت, بڑا مشکل تھا, اور انہوں نے وہ کھڑے رہے ہمارے ساتھ. تو یہ کچھ واقعے ہیں, باقی اور بھی بہت ساری اہم چیزیں ہیں جہاں چین نے ہماری مدد کی ہے, عسکری مدد کی ہے, معاشی مدد کی ہے, وہ سب ہم جانتے ہیں. جی بے شک بے شک. اور ناظرین یہ تو دے ور ویژنریز, بڑے دے ور جائنٹس پاکستانی سائڈ پہ بھی اور چینی سائڈ پہ بھی, اور الحمدللہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے وی آر جسٹ موونگ فارورڈ. اس ریلیشن شپ میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کبھی بھی کہ 1 step backwards 2 step forwards 1 step backward. تو یہ بہت ہی بہت دھیان سے, بہت خیال سے, بہت احترام سے, بہت یقین کے ساتھ, ایک کنوکشن کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو پاکستان لے کے آگے چل رہا ہے. اینڈ اٹ ٹرولی از این آل ویدر فرینڈ. اور اس کو آگے لے جانے میں اب دیکھیے یہ جو تمام سیلیبریشنز وغیرہ ہو رہی ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو بیجنگ, اور پاکستان فیلڈ مارشل بھی جا رہے ہیں, فارن منسٹر بھی جا رہے ہیں.